ناظرین آج پیش کیے گئے بجٹ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر خزانہ جناب عبدالحفیظ شیخ صاحب. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام جنید سلیم صاحب. شیخ صاحب خیریت سے بجٹ پیش ہو گیا؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں اس سال بھی کامیاب بجٹ پیش کرنے پر اپنے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اپنے آپ کو کیونکہ اپوزیشن کی باتیں سن کے مجھے ایسے لگ رہا تھا میں نے بجٹ نہیں کوئی امرود پیش کیا. کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ کیڑا نکالنے پہ تلا ہوا ہے. جس شخص کے پاس کیڑا نہیں بھی تھا وہ اپنے دماغ کا کیڑا نکال کے بجٹ میں ڈال رہا تھا. شیخ صاحب آپ گھبرا کیوں گئے ہیں؟ اپوزیشن کا تو کام ہے کیڑے نکالنا ہے. مجھے معلوم ہوتا کہ انہوں نے اتنے کیڑے نکالنے ہیں تو میں اسمبلی میں پہلے کیڑے مار سپرے کرواتا. شیخ صاحب اپوزیشن والوں کا تو یہ کہنا ہے کہ جیسا بجٹ آپ نے پیش کیا ہے یہ خدا کا شکر کریں کہ وہ صرف کیڑے نکال رہے ہیں, ان کو تو کچھوے نکالنے چاہیے تھے اس میں سے. بہت اچھے, یعنی میں نے بجٹ اسمبلی کی بجائے چھپڑ میں بیٹھ کے پیش کیا. شیخ صاحب اپوزیشن والے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بجٹ محض اعداد و شمار کا گھورک دھندا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. دیکھیں یہ باتیں وہ کر رہے ہیں جن کو بجٹ سمجھ نہیں آیا, اور میں ان کو سمجھانا بھی نہیں چاہتا کیونکہ میں وزیر خزانہ ہوں, کو پرائیویٹ اکیڈمی میں میتھ کا ٹیچر نہیں لگا. شیخ صاحب لیکن ارکان اسمبلی کو بجٹ سمجھانا آپ کے فرائض میں شامل ہے. جی میں کیسے سمجھاؤں ان لوگوں کو؟ ان میں تو ایسے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے جن کو آج تک یہ نہیں سمجھ آیا کہ قمیض آگے سے پکڑ کے اتارتی ہے یا پیچھے سے پکڑ کے اتارتی ہے. شیخ صاحب قمیض اتارنے کا بجٹ سے کیا تعلق ہے؟ بھائی بجٹ سے ہی تو تعلق ہے, عوام کے کپڑے اتارنا ہی تو بجٹ ہے. کس کس کو سمجھاؤں میں بجٹ کا؟ ان میں تو ایسا ایسا بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے جس کو آج تک یہ نہیں سمجھ آیا کہ مچھلی کھا کے اوپر سے دودھ نہیں پیتے, گرم پکوڑے کھا کے اوپر سے ٹھنڈا پانی نہیں پیتے. اب میں عابد شیر علی کو کیا بجٹ سمجھاؤں؟ ایسے لوگوں کو بجٹ سمجھانا تو ایسے ہی ہے جیسے کوچوان کو جہاز کی بریکیں بتانا. کوچوان کو جتنا مرضی سمجھا لو جہاز کی بریک کیسے لگاتے ہیں, اس نے اسی طرح لگانی ہے. اتنی بدتمیزی جہاز سے کرے تو وہ دلتی مار دیتا ہے. اب امیر مقام کو میں کیا بجٹ بتاؤں؟ اس کو میں بتا رہا ہوں کہ پٹرول سستا ہو گیا, وہ کہتا پٹرول کو چھوڑ مجھے یہ بتا بکرے کی سجی سستی ہوئی ہے کہ نہیں. میں نے غصے میں کہا, میں نے کہا سجی کا تو مجھے نہیں پتا, کھبی سستی ہو گئی. اپوزیشن والوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ بجٹ بنانا اور بت کریلے بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بت کریلے؟ ہاں جی, بت کریلوں میں قیمے کو لپیٹنا ہوتا ہے اور بجٹ بنانے میں عوام کو لپیٹنا ہوتا ہے, اور وہ بھی بغیر دھاگے کے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ایک صاحب صرف اتنا فرما دیں کہ آج آپ نے کس بنیاد پہ یہ دعویٰ داغ دی ہے کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا ہے؟ یہ تو آپ مجھ پہ غلط الزام لگا رہے ہیں. کیوں؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا, میں نے تو یہ کہا کہ پاکستانیوں کی معیشت کو بہتر چلے ایک ہی بات ہے, پاکستانیوں کی معیشت کو بھی کیسے بہتر کیا ہے؟ کیا ہے نا جی بہتر, پاکستانیوں کی معیشت کو تو بہتر کیا ہے. کیسے؟ یہ جو 52 وزراء ہیں یہ پاکستانی ہیں, یہ جنوبی افریقہ سے تو نہیں آئے ہوئے. ہم نے تو حکومتی اخراجات میں بھی بڑی کمی کی ہے, اور بڑی کفایت و شعاری سے کام لیا. کفایت و شعاری نہیں, کفایت شعاری سے. جی کفایت شعاری سے بھی کام لیا ہے. بجلی بنانے میں کفایت شعاری سے کام لیا, ایجوکیشن کے حوالے سے کفایت شعاری سے کام لیا, ہیلتھ کے حوالے سے کفایت شعاری سے کام لیا. ایک ٹغا نہیں دیا ان فضول کاموں کے لیے. ہاں, حکومتی اخراجات کی کمی کے حوالے سے ہم نے کفایت و شعاری سے کام لیا. اچھا چلیے یہ بتائیں کہ آپ کو اپنے بجٹ میں سب سے بڑی خوبی کیا لگتی ہے؟ دیکھیں جی اس بجٹ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ لیٹسٹ بجٹ ہے, اور اتنا لیٹسٹ ہے کہ اس کی ابھی مجھے بھی سمجھ نہیں آئی. جیسے لیٹسٹ موبائل کی آپ کو سمجھ نہیں آتی, آہستہ آہستہ پھر سمجھ آ جائے تو آپ یوز ٹو ہو جاتے. یہ بجٹ کی بھی آہستہ آہستہ جب سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ ہر مہینے ہم منی بجٹ بھی دیں گے. یہ آپ کوئی اچھی بات نہیں کر رہے جی تو پھر کاٹ دیں. شیخ صاحب یہ فرمائیں, یہ جو آج بجٹ اجلاس میں جو ہم نے دیکھا ہے دھینگا مشتی گھونسے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو, یہ کوئی اچھی بات ہوئی ہے بتائیں؟ بہت بری بات ہے یہ جو ہاتھا پائی ہوئی ہے, یہ کوئی اچھا طرز عمل نہیں ہے. یہ تو میرے پیچھے لڑائی ہو رہی تھی اس لیے میں بجٹ پڑھتا رہا ہوں, اور یہ شکر ہے کہ جس ڈیسک پہ میں کھڑا تھا اس پہ وہ گاڑی والا بیک مرر نہیں لگا ہوا تھا, ورنہ مجھے اگر شیشے میں سے گھونسے چلتے ہوئے نظر آ جاتے تو میرا بجٹ آگے پیچھے ہو جاتا.
ऊपर से पीछे घोंसे चल रहे थे, हाथापाई हो रही थी। ये आवाजों का शोर, ओए तोए का शोर तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, मगर ये बीच में डिशुन डिशुन का शोर, अल्लाह माफ करे, बड़ा मुश्किल होता है बर्दाश्त करना। ईमान से मुझे तो ऐसे लग रहा था कि पीछे फिल्म चन वरियम चल रही। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे गला बहुत अच्छा दिया हुआ, इस वजह से मैं इतने शोर में भी मुसलसल बोलता रहा हूँ। और जिस तरह मैं बोलता रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि ये जो शरबत तूत स्याह की मशहूरी है, इसमें राहत फतेह अली की जगह अगली दफा मुझे आना चाहिए। शेख साहब सिर्फ ये फरमा दें कि बजट में आपने अखराजात पर कंट्रोल या बचत के हवाले से भी कोई बात की है? मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि आपने ये बड़ा फजूल सवाल किया। बचत की बात आप मुझसे कर रहे हैं। भाई मैं तो पाकिस्तान का बजट बनाऊं या घर का बजट बनाऊं, बचत तो सबसे पहले मैं मद्देनजर रखूंगा। क्यों? मेरे तो नाम के साथ बचत की डिग्री लगी हुई है, अब्दुल हफीज शेख। अगर शेख पढ़ के भी आप मुझसे बचत का सवाल कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये आपकी कम अक्ली है। अब्दुल हफीज LLB, LLB से ही जाहिर होता है कि ये आदमी वकील है। अब्दुल हफीज शेख, शेख से ही जाहिर होता है कि बचत तो होगी। मैं तो अक्सर एक आंख बंद करके फिरता हूँ। मुझे दोस्त पूछते हैं कि यार एक आंख क्यों बंद रखते हो? मैं कहता हूँ कि अगर एक आंख की रोशनी से सब कुछ नजर आ रहा है तो दूसरी खोलने की क्या जरूरत है? नाज़रीन, ये था आपका हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।